عام طور پہ روزے میں یہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ روزہ کچھ دن جب رکھتے ہیں نا تو ایمٹی اسٹمک ہوتا ہے, انرجی تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے, ایک باڈی میں چینج آ رہی ہوتی ہے, تو کچھ ذرا لوگ زیادہ ہائپر اور ٹورڈز دی ایون جو افطار کا ٹائم جب اپروچ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اکثر بندے غصے, اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ نے مارکیٹس میں دے آر فائٹس, پیپل آر یلنگ اور بہت ریج ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے مجھے ایک دیکھیں وہ ایک فزیکل کیفیت ہو سکتی ہے, فزیکل ریزن ہو سکتی ہے اس کی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ دس از اے ٹاسک دیٹ وی شوڈ ٹیک اینڈ ٹرائی ٹو اپلائی اٹ, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ اٹ, آئی ایم ڈوئنگ. ہم سب یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے اپنے ریمائنڈر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بیہودہ بات کرے اور نہ ہی اپنی آواز اونچی کرے, اور اگر کوئی اس کی توہین یا ملامت یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ تو وہ اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. ٹپ اس میں یہ ہے کہ آبویسلی بندہ ہو جاتا ہے ایسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتی یہ بات. اس میں اینڈ میں جو بات کی ہے نا کہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, اس کی ذرا پریکٹس کریں ابھی سے, کوشش کریں کہ اگر میں کسی طرح ریج میں آ جایا کرتا تھا, میں غصے میں بات کر جاتا تھا سب آرڈینیٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, پریکٹس کریں ابھی سے کہ یار میں نے نا اپنے آپ کو بھی یہ کہنا ہے اور دوسرے کو بھی یہ کہنا ہے. دوسرے کو کہتے ہوئے نا بندہ اپنی ایک طرح سے بڑھاس آپ نکال سکتے ہیں یہ کہہ کے یار میں روزے سے ہوں. اس کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں جواب نہیں دے رہا اسی لیے کہ میں روزے سے ہوں, کیونکہ عام طور پہ بندہ نا اس کے رسپانس میں ایسی کی تیسی کرنا چاہتا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کر کے کہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹپ دی ہے کہیں کہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں تمہیں نہیں دیا. اور ان جنرل جو جنرل ٹپ ہے جیسے ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ پلیز ٹیک اٹ ایز اے ہیوج اپرچونٹی, اٹ از اے ہیوج آفر فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. ریممبر دیٹ حدیث دیٹ وی مینشنڈ, صحیح وہ مختلف حدیث کی کتب میں آئی ہے, صحیح ہے کہ 3 سٹیپس پہ چڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا, جبریل علیہ السلام نے دعا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور پہلی بات یہ کی کہ رمضان پا لیا اور مغفرت نہ کروائی آپ یعنی یو آر ڈن. سبحان اللہ, رسوا اللہ نے رسوا کر دینا ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ نا اس سے ڈر کے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے. علی بھائی آپ کی کیا ٹپس ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ریمائنڈر دوں گا, اور وہ یہی ہے کہ رمضان جو ہے اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے 30 ڈیز ہیں, کسی بھی طرح بائی ہک اور بائی کروک ہمیں جو ہے وہ میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی سیکریفائسز بھی ہیں. ہم سب کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کمفرٹ زون ہمیں چھوڑنا پڑے گا ان 30 دنوں کے لیے, اور آؤٹ آف دا وے جا کے ایز مچ ایز وی کین گیدر. مطلب امیجن یور سیلف ان اے سپر اسٹور, وہی والی بات جہاں پہ سب کچھ فری مل رہا ہے, آپ وہاں پہ دونوں ہاتھوں سے لوٹو گے. اس وقت آپ کو اپنی سلیپ کی پرواہ نہیں ہوگی, اپنی انرجیز کی پرواہ نہیں ہوگی, آپ کو اور کسی ٹاسک کی دنیا میں پرواہ نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت صرف یہ یاد ہوگا کہ میں نے جتنا سمیٹ سکوں میں نے سمیٹ یہ گاڑی کے ٹرنک میں ڈالنا ہے اور فری میں گھر لے کے جانا ہے. تو اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ وہ کمر کس لیا کرتے تھے, خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. سو اٹس آلسو اے منتھ آف ویکنگ اپ ایٹ نائٹ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں انشاءاللہ اینڈ ٹیک دا میکسیمم بینیفٹ. جزاک اللہ خیر. ابو سعد فائنل کامنٹس فرام یو. جی بھائی, یہ جو شہر ہے, یہ جو مہینہ, میں سمجھتا ہوں کہ دس منتھ از یو ہیو ٹو چینج یور سیلف, یعنی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. اور اس میں ہر بندہ نا اپنا اپنا محاسبہ کرے, بجائے اس کہ دوسروں کی طرف جو ہے نکتہ چینی کرے. اپنے گریبان میں جا کے کہ میں گناہ گار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت موقع دی ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. جتنے بھی گناہ ہیں, کوئی ایسے کام اگر بندہ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کے پرائیویٹ سنز ہیں یا وہ کھلم کھلا کر رہا ہے, ان سے باز آ جائے, جسٹ فار ہز اون گڈنس, اپنے جو ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے. یعنی ہی شوڈ ہیو sort of private movements with اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ نا ظلم کیا ہے, میں نے بہت ظلم کیا, اور آپ نے اگر یہ موقع مجھے دے دیا ہے, یا آپ نے بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس دس اپرچونٹی کہ ہم اپنے آپ کو دا لافٹی پوزیشن, یہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے, انسانوں کے لیے بنائی ہے جو کوشش کرنے والے, اللہ تعالیٰ نے یہ بوس دیا ہے کہ اے میرے بندے, اگر تو تھوڑی سی محنت کر لیتا ہے تو یہ تیرے لیے حاصل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. وی شوڈ ٹاک ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دس منتھ. راتوں کو جاگیں, اگر جاگ رہے ہیں تو پھر
اپنے موبائلز کو, جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, جسٹ کیپ دوز تھنگز اسائڈ. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کریں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے یہ مہینہ ہمیں جو ہے عطا فرمایا ہے, تو اس لیے اس مہینے میں تو الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے 11 مہینے میرے لیے آسان بنا دینا, اور استقامت کی دعا مانگیں. اور انشاءاللہ جو نیک کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں نا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں چاہے وہ کوانٹٹی میں کم ہو لیکن ان میں دوام ہو, کنٹینیوٹی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, جیسے آپ نے اپرچونٹی دی ہے, آپ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس مہینے میں نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہوں, اپنے آپ کو ایبسٹین کر رہا ہوں, گناہوں سے یعنی بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلے 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ مجھے آپ نے توفیق دینی ہے تو میں بچوں گا. تو ٹرائی ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ ٹرائی ٹو ہیو دیٹ پرسنل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ وہی ہیں جو بگڑیوں کو بنانے والے ہیں, دلوں کو پھیرنے والے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ جو دعا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس میچورٹی کے ساتھ اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم اس رمضان سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ وی کین بی بیٹر پرسن انشاءاللہ.